ہاں 13 بچے حافظ ہوئے ہیں، ایک بچہ کسی سبب سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبب کا تذکرہ نہ مجھ سے کیا گیا نہ میں کرنا چاہتا ہوں، مگر 12 بچے ہیں، آپ ان 12 بچوں کو دیکھیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا جلدی بیٹھ جائیں، آکے جلدی بیٹھ جائیں، جلدی سے۔ قاری صاحب آئندہ اگر جلسہ کراؤ تو اور بڑے میدان میں کرانا، یا یہ پاپولر کٹوا لیو تھوڑا سا گھاٹا ہی صحیح۔ نہیں ممبر اپنے ہی ہے نا، جلسہ بھی ہمارا ہی ہے، ہم بھی جلسے کے ہیں، بس میں تو تھوڑا سا وقت پاس کرنے آیا ہوں۔ میرے بعد سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کا آپ کو مکمل خطاب سننا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اب بولیں گے، آپ بولیں سبحان اللہ، اب بھی نہیں بولیں گے، اور زور سے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ جو اللہ والوں کی جماعت بیٹھی ہے، اسے دیکھ کے چپ نہ رہنا، اگر یہ نہ بھی بولے تب بھی کوئی بات نہیں، یہ خالی دعائی کر دیں، ان کی دعائی کافی ہو جائے گی۔ تم ان کے حق میں دعا کرو کہ یہ دعا کرتے رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان کے حق میں دعا کرنا ہے کہ یہ دعا کرتے رہے۔ یہ مبارک چہرے، یہ نورانی چہرے، کوئی حافظ کا چہرہ، کوئی قاری کا چہرہ، کوئی عالم کا چہرہ، کتنے اچھے اچھے چہرے ہیں، ایسے نورانی چہرے، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے۔ آج 12 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ میں اپنی قوم کو بہت جلد ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، زمانے کا جو اس وقت کا طرز ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ دنیا چاہتی ہے مدرسے بند کر دیے جائیں، کوئی چاہتا ہے قرآن کی تعلیم بند کر دی جائے۔ مشن سبھی کا یہ ہے کہ دنیا سے قرآن ختم کر دیا جائے، لیکن زمانے والوں کو آپ بتائیں گے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ اداروں پہ پابندی لگا دو تاکہ کوئی قرآن نہ پڑھنے پائے، درسگاہیں بند کر دو تاکہ کوئی قرآن کا حافظ نہ بننے پائے، مدرسوں پہ پابندی لگا دو تاکہ دین کی بڑھتی ہوئی رفتار رک جائے۔ پابندیاں لگائی گئی، لیکن میری قوم تجھ سے بھی ایک شکوہ ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ گلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ کچھ دن پہلے لوک ڈاؤن لگا تھا تو جن کے بزنس تھے انہوں نے تو کہا لوک ڈاؤن ہے، لیکن جن کی زمینیں تھی مجھے وہ بتائیں وہ کس مصیبت سے گزرے ہیں۔ زمینداروں نے بھی یہ کہہ کے مدرسے سے منہ موڑ لیا تھا، مولانا چندہ نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ لوک ڈاؤن چل رہا ہے۔ پتہ تیری کھیت میں کون سا لوک ڈاؤن لگا، تیری فصل میں کون سا لوک ڈاؤن لگا، تیرے بیگہ بھر کے اناج کی پیداوار میں کون سا لوک ڈاؤن لگا۔ تو نے بڑی آسانی سے یہ کہہ کے دامن چھڑا لیا مولانا لوک ڈاؤن ہے، اور تجھے خدا کا واسطہ تجھے سوچنا ہوگا۔ آج دین جو آگے بڑھ رہا ہے انہی مدارس کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے، آج جو قرآن کو گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے انہی مدارس کی بنیاد پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر تم اس طرح منہ موڑنے لگو گے کہ لوک ڈاؤن کا اثر ہے تو تم کیا سمجھتے ہو یہ مدرسے تمہاری جیب کے بلبوتے پہ چلتے ہیں یا تمہارے چندے تمہاری دین پہ چلتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ مدرسے تیری عطا پہ نہیں، اگر چلتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی سخا پہ چلا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلط روش سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، میری قوم تجھے خود کو بدلنا پڑے گا۔ آئیے قاری عبدالمطلب کے پاس یا جو بھی مدرسے کو چلاتا ہے اس کا بازو تھام کے کہ قاری صاحب قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، رہ گیا بچوں کے خرچے کا معاملہ، رہ گیا تنخواہ کا معاملہ، آگے بڑھ اور اپنی تجوری کھول اور کہہ دینا کہ مولانا قرآن پڑھانا تیرا کام ہے، کاندھا لگا کے مدرسہ چلانا اہل سنت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے بڑھو،
اب یہ آندھیاں چلی ہیں قرآن کو بجھانے کے لیے شمع کو، لیکن دنیا کو بتا دو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ تیرا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن نہیں مٹ سکتا ہے، یہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ او یار ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے 12 باپوں کو یا ان 12 بچے کے والدین کو جنہوں نے اپنا بچہ قرآن کے لیے دے دیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے قرآن سینے میں آ جاتا ہے؟ پوچھو ان علماء اکرام سے ایک ایک آیت کو کتنی مرتبہ رٹنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ زبان پہ دہرایا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ آیت سینے میں اترا کرتی ہے۔ مگر مجھے بتا تو صحیح کتنی آسانی سے ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں یہ چندہ خور جا رہے ہیں، یہ زکوٰۃ لینے والے جا رہے ہیں۔ نہ، تجھے خدا کا واسطہ زبان کو لگام دے، انہیں چندہ خور نہ کہنا، انہیں زکوٰۃ کھانے والا نہ کہنا، یہ چندہ خور نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ جب قرآن پہ آ جاتی ہے یہ سینہ کھول کے آگے آتے ہیں۔ اگر بم آئے گا تو یہ سنبھالیں گے، بارود آئے گا تو یہ سنبھالیں گے، اور سنو یہ سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے مدینے سے مصطفیٰ آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کی بحث کم کرو بھائی، ساؤنڈ والے بحث کم کرو، میری آواز میں کافی بحث ہے۔ بس سنیے، غور کریں، آگے بڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اتنا آسان بھی تو نہ تھا۔ مجھے بتا تو صحیح جتنے بچے گھر سے پردیس چلے ہیں، مجھے بتائیے ماں باپ کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ او یار بیٹا رات کو سو جائے، ماں اٹھ کے 3 بار دیکھتی ہے میرے بیٹے کا پیر تو نہیں کھل گیا ہے، میرے بیٹے کا ہاتھ تو کمبل سے باہر نہیں ہے، اس نے چادر اوڑھی ہے کہ نہیں اوڑھی ہے، اس نے سر پہ لحاف ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے۔ او یار 3 بار اٹھ کے دیکھنے والی ماں، بار بار اٹھ کے بیٹے کو چیک کرنے والی ماں، وہ باپ جو تھک کے پردیس سے آتا تھا، جو محنت کر کے گھر میں آتا تھا، سب سے پہلے بیٹے کا چہرہ ڈھونڈتا تھا۔ جب بیٹا آ کے گلے لگتا تھا، خدا کی قسم باپ کی تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ جب اولاد کو گود میں لیتا تھا تو دن بھر کی تھکن کا احساس ختم ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے بتا تو صحیح کہ اس باپ کو بیٹا پیارا نہ تھا، کہ اس ماں کو اپنا لال پیارا نہ تھا، لیکن جس دن دل میں خیال آیا مصطفیٰ کا دین بیٹے کو سکھانا ہے، قرآن بیٹے کے سینے میں اتارنا ہے، وہ یار ماں نے دل پہ اپنے ضبط کا پتھر رکھا، باپ نے برداشت کے بندھن باندھ لیے اور بیٹے سے کہا جا بیٹے اب تجھے قرآن پڑھنے جانے کے نکلنا ہوگا، قرآن کے لیے گھر سے جانا ہوگا۔ اور پوچھو ان قرآن پڑھانے والوں سے، انہوں نے بھی دین سیکھا ہے، میں نے بھی دین سیکھا ہے، اور میں کس کے گھر کی کہانی بتاؤں؟ میں اپنی جانتا ہوں کہ جب میں گھر سے چلتا تھا تو ماں تو سامنے روتی تھی، لیکن باپ اندر چھپ کے آنسو بہاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ باپ کو اولاد کا درد نہیں ہے، باپ بیٹے کے لیے آنسو نہیں بہاتا ہے۔ اور یار جب بیٹے جدا ہوتے ہیں تو کوئی ماں سے پوچھے تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب بیٹا گھر چھوڑتا ہے کوئی باپ سے پوچھ اس کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جس دن سے مدرسے میں بیٹا گیا ہے اس دن سے باپ نے چین سے سونا چھوڑ دیا ہے، جس دن سے بیٹا ماں کے آنچوں سے جدا ہوا ہے اس دن سے ماں نے چین کی راحت کی نیند سونا چھوڑ دیا ہے۔ جانتا کہ کس لیے؟ ہر گھڑی اسے بیٹے کی یاد آیا کرتی ہے، میرے بیٹے نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میرے بیٹے کو بستر ملا کہ نہیں ملا، خدا جانے کہاں بیٹھا ہوگا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی خیریت پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کون سا خیال ماں کے دل میں نہیں آتا ہے؟ لیکن یہ قرآن کا پیار ہے پیارے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپوں کو جنہوں نے ہر دکھ کو جھیلا ہے، بیٹے کو دین کے لیے بھیجا تھا، جنہوں نے ہر تکلیف اٹھائی ہے، بیٹے کو دین کے لیے بھیجا تھا۔ عجیب منظر ہوتا ہے یار جب بیٹے گھر سے چلا کرتے ہیں، ماں کی ممتا کا آنچل اٹھ جایا کرتا ہے۔ جب بھائی گھر سے نکلتا ہے بہن کبھی سینے سے لگا رہی ہے، کبھی ماتھا چوم رہی ہے، کبھی باپ اس کمرے میں جا کے آنسو بہا رہا ہے، کبھی ادھر چھپ کے آنسو بہا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر بیٹے کے سامنے رو دیا اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ وہ یار درد باپ کو بھی ہے لیکن بیٹے کو دین سکھانا ہے، قرآن کے لیے بیٹے کو باپ نکال رہا ہے۔ وہ یار کون سا درد تھا جو باپ نے بیٹے کی جدائی میں نہ سہا، وہ کون سا غم تھا جو ماں نے بیٹے کے لیے نہ اٹھایا، لیکن مصطفیٰ کے قرآن کے لیے ہر درد کو برداشت کیا۔ جب دروازے تک چھوڑنے ماں آئی ہے باپ نے بیٹے کی انگلی تھامی ہے، تب آخری جملہ ماں نے کہا تھا اے لفظ جگر جا تو خالی ہاتھ رہا ہے، جب واپس آنا تو خالی مت آنا، اس حال میں آنا کہ ہاتھ میں قرآن کی ڈگری ہو، سینے میں قرآن کی دولت محفوظ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ او بھائی اتنا آسان بھی نہیں ہے قرآن کو سیکھ لینا، ہزار درد سہے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے، ہزار دکھ سہے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے۔ او یار برسوں برس اپنوں کے چہرے چھوڑے تھے تب قرآن ہم نے سیکھا، جب ہم نے ماں کی ممتا کا آنچل کب چھوڑ دیا؟ جب ہمیں اس کے آنچل کی ضرورت تھی۔ باپ کا پیار کب چھوڑا؟ جب ہمیں اس کی انگلی کی ضرورت تھی۔ مجھے بتا تو صحیح، میں سلام نہ کروں ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا دیا؟ وہ مجھے بتا، یہ مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے، تم نے بھی دیکھا ہوگا، یہ علماء اکرام میری بات کی گواہی دیں گے، اگر غلط کہوں تو منبر سے اتار دے، اگر سچ ہو تو پھر میری تائید کرے۔ مدرسے میں غریب بھی پڑھتے ہیں، امیر بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں؟ زیادہ تر ہمارے سماج میں غریب بچے ہی قرآن پڑھتے ہیں، امیروں کے تو خواب ہی بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے انجینئر بنانا ہے، مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تیری مرضی تو کچھ بھی بنا، یہ بتا مصطفیٰ کا غلام کب بنائے گا؟ حضور کا دیوانہ کب بنائے گا؟ اور کبھی مدرسے کی زندگی جھانک کے دیکھو، عجیب منظر ہوتا ہے، وہ بچے جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، بچے گھر سے آگئے، باپ نے 100 روپے دیے تھے، لے کے مدرسے میں آگئے، 100 روپے کتنے دن چل پاتے؟ 10 دن میں ختم ہو گئے، جانے کے 20 دن باقی تھے۔ قرآن کا پڑھنے والا عصر کے بعد گھومنے نکلتا ہے۔ جب تمہارے بچے دکانوں سے من پسند کی چیزیں لے کے کھاتے ہیں نا تو اس کا بھی من چلتا ہے، میں بھی یہ چیز کھاؤں، لیکن باپ کی غربت پیروں میں زنجیر ڈال دیتی ہے، نہ حسرتوں کا گلا گھونٹ دے، آج دن یہ تیری چیز کھانے کا نہیں ہے، اور دل میں خیال آتا ہے ہم بھی من پسند کی چیزیں کھائیں، لیکن مجبوریاں پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، حسرتیں گلے میں دم توڑ دیا کرتی ہے۔ وہ یار کتنی آرزوؤں کو گلا گھونٹا ہے، دکان پہ کھڑا ہے قرآن پڑھنے والا، لیکن حیثیت نہیں اپنی من پسند کی چیز کھا سکے۔ اللہ اکبر، جب یہ ٹوٹے پھوٹی جوتیاں پہن کے پرانے کپڑے پہن کے قرآن پڑھتا ہے، خدا کی قسم جب یہ گلیوں سے گزرتا ہے، جب امیروں کے بچے کھڑے ہو کر کے اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور یہ قرآن کا پڑھنے والا ان کا منہ دیکھتا ہے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا کی رحمتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور مشیت چیخ چیخ کے کہتی ہے میرے بندے دل تھوڑا مت کرنا، آج کا دن ہے کہ تو دکان کے باہر کھڑا ہے، حسرتوں کا گلا دبا رہا ہے، اپنی آرزو پوری نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھ کچھ دن صبر کر لے، ایک دن وہ آئے گا کہ سب کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے بیٹھا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ کوئی آسان تو نہ تھا قرآن کا پڑھنا؟ کیا باپ نہیں چاہتا تھا بیٹے کی مزدوری کر کے پیسہ کھائے؟ کیا اسے ضرورت نہیں تھی کسی مددگار کی؟ اور سلام اس باپ کے جذبے کو جنہوں نے بیٹوں سے یہ کہہ دیا بیٹے اوور ٹائم بھی ڈیوٹی کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن تجھے قرآن پڑھ کے دکھانا ہے، خود مزدوری کریں گے لیکن تجھے مزدوری پہ نہیں لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مدرسے کی زندگی دیکھ، گھر میں کبھی کوئی بچہ ایک مرتبہ زمین پہ سو جائے، اگلے دن پسلی چلنے لگتی ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ سردی میں ایک دن بچہ زمین پہ سلا دو، پسلیاں چلنے لگ جاتی ہیں، پورا مدرسہ گھوم کے آئیے، ایک چارپائی دکھا دو، ایک چارپائی دکھا دو جس پہ بچے لیٹتے ہوں، لیکن جو ان کے استاذ ہیں ان سے پوچھو بتاؤ یہ بچے روز فرش پہ لیٹتے ہیں، کیا ان کی پسلیاں چلی؟ ان کو ٹھنڈ لگی؟ کیا یہ بیمار ہوئے؟ پوچھو ان کے استاد سے، مجھے سن تو صحیح، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور پیارے میری بات غور سے سننا۔ یہ جب گھر کے اندر تھے تو اگر نمک تیز تھا ماں سے کہتے ماں نمک تیز ہے، ماں نے نمک ڈال دیا۔ اگر گھر میں دال بنی ہے ماں سے کہتے ماں میں دال نہیں کھاؤں گا، ماں نے کہا بیٹے آملیٹ کر دیتی ہوں۔ جب جب ان کی طبیعت بدلتی رہی، گھر کے اندر کھانے بدلتے رہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں آئے ہیں اگر نمک زیادہ ہے تو
کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، نمک کم ہے تب بھی کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، کم پڑا تب بھی نہیں مانگ رہے ہیں، زیادہ ہو گیا ہے تو کسی سے کم کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ او یار ہر دکھ اٹھا رہے ہیں قرآن کے لیے، ہر تکلیف برداشت کر رہے ہیں قرآن کے لیے، ہر پریشانی کا سامنا کیا ہے قرآن کے لیے۔ خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، کبھی مدرسے میں آ کے دیکھو، جب یہ گھر لیٹتے تھے تو 3 مرتبہ ماں اٹھ کے چیک کرتی تھی میرے بیٹے کا بدن کھلا تو نہیں ہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں آئے ہیں آج کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہے، آج کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہے، بدن کھلا ہے تو کھلا ہے، پیر کھلے ہیں تو کھلے ہیں، بستر سے بچہ نیچے چلا گیا تو نیچے چلا گیا ہے، آج ماں بچانے والی نہیں ہے۔ ذرا غور کر پیارے، اگر یہی بچہ گھر پہ زمین پہ لیٹ جاتا تھا تو بسلیاں چلتی تھی، یہاں مہینہ ہو گیا ہے فرش پہ لیٹے لیٹے، ٹھنڈ کا اثر نہیں ہے، مجھے بتا تو صحیح، بچہ بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، موسم بھی وہی ہے، پھر فرق کیا ہے؟ یہ زمین پہ آج لیٹا ہے تو ٹھنڈ کیوں نہیں لگی ہے؟ تو میں بتاؤں گا پیارے، سنو، جب تک بچے گھر پہ رہا کرتے ہیں تو باغ رکھوالی کرتا ہے، جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو ماں رکھوالی کرتی ہے، جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو بدن دیکھ بھال کرتی ہے، اور جب یہ گھر پہ تھا تو ماں باپ بچاتے تھے، جس دن سے مدرسے میں آیا ہے رسول پاک بچا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جشن دستار بندی علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ یہ ہے جس دن سے مدرسے میں آیا ہے اب نہ ماں ہے دیکھنے والی نہ باپ ہے دیکھنے والا، پھر محفوظ کیوں؟ تو سن، جب تک گھر تھا ماں باپ بچاتے تھے، جب سے مدرسے میں آیا ہے رسول پاک بچا رہے ہیں، رسول پاک بچا رہے ہیں۔ یہ ان کا مہمان ہے، یہ ان کا نوکر ہے، ان کا خادم ہے۔ او بھائی مجھے بتا، برا مت ماننا، بات کر بھی کہنے لگا، اور باب ممبر سے صرف دعائیں چاہیے، بہت کڑوی بات ہے، غور کیجئے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، سیدھا کتب خانے جا گا، قرآن کی پیٹی خرید کے لاگا، ہدیہ کرا گا، لا کے مسجد رکھ دے گا۔ اور کبھی جا کے مسجد میں دیکھ کتنے پاروں کو دیمک لگ گئی، کتنی پیٹیاں رکھے رکھے پرانی ہو گئی، آج تک پارے کھولنے کا نمبر نہیں آیا۔ لیکن ہماری بھیڑ کی چال ہے، رسم چلی آ رہی ہے پارے دینے کی، تو اب سبھی پارے دے رہے ہیں۔ مان لو لوک ڈاؤن میں 100 موتیں کہ گاؤں میں ہوئی ہیں، سب نے اگر ایک ایک پیٹی رکھی ہوگی کتنی ہو گئی ہوں گی ایک مسجد میں؟ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 100 پیٹی ہوئی۔ پڑھنے کتنے جاتے ہیں صبح کو قرآن؟ 50 بھی نہیں پڑھتے، 50 بھی نہیں پڑھتے، 50 بھی نہیں پڑھتے۔ 100 پیٹیوں میں 30 پارے جوڑ، کتنے ہو گئے پارے؟ حساب لگا کے بچوں سمجھ رہے ہیں؟ جس نے چاہا لا کے مسجد میں پیٹی رکھ دی۔ سن، اگر ثواب ہی چاہتا ہے، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو جا کے پیٹی خرید کے نہ جا، بلکہ سیدھا اس مدرسے میں آ، قاری عبدالمطلب سے پوچھ، قاری صاحب یہ جو مصطفیٰ کے مہمان رہ رہے ہیں، دیکھو کسی کے پاس گرم کپڑے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کا بستر کمزور تو نہیں ہے، کسی کے پاس اوڑھنے کی چادر ہے کہ نہیں، اور پورے قرآن کا ہدیہ نہ کرا، بلکہ مدرسے میں آ جا، یہاں آ کے غریب بچوں کے گرم کپڑوں کا انتظام کر دے، جس کے پاس پھٹا بستر ہے اس کے لیے نئے بستر کا انتظام کر دے، جو پرانے لحاف میں لیٹا ہے اس کے لیے نئے کمبل کا انتظام کر دے۔ تجھے لگتا ہے کہ پیٹی رکھے رکھے ثواب دے گی؟ نہیں، رکھے رکھے تو قرآن بھی ثواب نہیں دیتا ہے۔ قرآن سے بھی ثواب تبھی ملے گا جب اس کو پڑھا جائے گا، یا جب اس کو دیکھا جائے گا، یا جب اس کو چوما جائے گا، تب اس سے ثواب ملے گا۔ ہم نے پیٹیاں خرید دی، اور یار کبھی مدرسے بھی آ جایا کرو، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے
امیروں کے بچے فریج کا پانی پیتے ہیں اور مدرسے کے پڑھنے والے مصطفیٰ کے مہمان یہی ٹنکی سے بھر بھر کے پانی پیا کرتے ہیں. مجھے بتا تو سکی کیا تیرے ہی بچوں کا دل ہے کہ وہ فریج کا پانی پیئے؟ تیرے ہی بچوں کا دل ہے کہ وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں لیٹے اور نبی کے مہمان کے لیے پنکھے کا بھی انتظام نہ ہو؟ تیرے بیٹے شاندار کولر کے آگے آرام کرے، مصطفیٰ کا مہمان کے پاس ہاتھ کا پنکھا بھی نہ ہو. اگر تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تیرا کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا ہے، تو بیٹی خرید کے نہ لا، مدرسے میں آ جا، یا تو پڑھنے والوں کے لیے فریج کا انتظام کر دے، یا پنکھے کا انتظام کر دے، یا لحاف کا انتظام کر دے، یا بچھونے کا انتظام کر دے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے، ایک کولر لا کے مدرسے میں لگا دے، اس کے آگے بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والا جب بھی قرآن پڑھے گا اس کی ٹھنڈی ہوا قرآن پڑھنے والے کو لگے گی. ادھر قرآن کا پڑھنے والا راضی ہوگا، ادھر پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جائے گا. اور جب وہ راضی ہوگا تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور یار دعا کر نہ کر، اللہ اس کو قبر میں جنت کے مزے عطا فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، جشن دستار بندی. آج کے دور میں اگر صحیح جگہ ہے کوئی خرچ کی تو وہ مدارس اور طلبہ ہے. اور اس قوم کا بھی کیا کرے، لوک ڈاؤن لگا تو اس نے خرچے بھی انہیں دیے جو پیشہ ور بھکاری تھے. کتنے عزت دار ضرورت مند گھر میں بیٹھے رہ گئے بھوکے. اور یار کبھی پڑوس میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کر، آج میرے پڑوس سے دھواں کیوں نہیں اٹھا، آج اس گھر سے کھانے کی خوشبو کیوں نہیں آئی، آج اس گھر سے برتن بجنے کی آواز کیوں نہیں آئی. ہر خوش آدمی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی دکھ نہیں. کتنے غمزدہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دکھوں پہ اپنی مسکراہٹ کا پردہ ڈال کے رکھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. وہ بھائی ہماری قوم کا بھی عجیب حال ہے، چندہ بھی وہاں دے گی جہاں شہرت زیادہ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی غریب آدمی مسجد بنانے لگ جائے، چھوٹی مسجد ہو، تو اسے چندہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں اعلان ہوگا تو کیا اعلان ہوگا، 4 آدمی سنیں گے. اور جس مسجد میں پیسے کی ضرورت نہ ہو، ابا مر گیا تو اس کی جائیداد بیچ کے بھی اسی مسجد میں لگا گیا. اب یہ دیکھ ضرورت کہاں ہے. ایک بات بتاؤ، ایک بندہ وہ جس نے کپڑے پہن رکھے اور ایک وہ جس نے پہنے ہی نہیں ہے، تم چاہو اسے کوٹ سلوا دو تو وہ کوٹ ننگے کو زیادہ ضروری ہے یا کپڑے والے کو زیادہ ضروری ہے؟ بولو یار، بولو، میں مان لوں نہیں. کسے زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے. لیکن ہماری قوم حقدار سے مطلب نہیں رکھتی، چمکدار سے مطلب رکھتی ہے. چمکدار سے مطلب رکھتی ہے. وہ یار مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، مرنا ایک دن. کیوں نہ ایسے کام کر جاؤ جب قبر میں پہنچو تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے، مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے کام کر کے جاؤ نا، کسی کی ضرورت پوری کر دو. اب اگر کسی کا انتقال ہو، کسی بچے کو قرآن کا ہدیہ کرا دو، کسی بچے کو. اور مجھے خوشی ہوتی ہے بھوپور میں جب یہ مدرسے میں آتا بچوں کو الحمدللہ ہماری بھوپور کی بستی والے اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 3 بچے تو ہیں ہی ہمارے، اس کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہو نا، ایک قرآن پڑھنے والا اپنے گھر لے جا اور اسے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا. خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر رزق ختم بھی ہو جائے گا نا تو جیسے قرآن پڑھنے والے کا قدم گھر میں پڑے گا، اللہ اس کے صدقے میں تیرے پورے پریوار کے رزق کا انتظام فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی بات ہے یار، یہ بہت بڑی بات ہے جو کھلاتے. نصیب والے لوگ ہیں. یہ بات تو میں نے سبھی لوگوں سے سنی ہوگی، قیامت کے دن یہ بخشوائیں گے، ان نے روٹی کھلائی تھی، اس نے پانی پلایا تھا. ایک بات یاد آ رہی ہے، یہیں کی بتا دوں اگر کہے تو اجازت ہو تو. اور اجازت کا مطلب پیسے نہیں ہوتے، اجازت کا مطلب ہوتا سبحان اللہ. میرا بھائی بولنے تیار نہیں، جتنا پسینہ مجھے اس کا آدھا ہی لے آؤ. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اور زور سے. اور کچھ لوگ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ساتھ پشتوں میں کوئی عالم ہی پیدا نہیں ہوا. اب صدمہ کرنے سے کیا فائدہ.
کیسے کہاوت ہے؟ ایسے ہی ہے، آدھی تو یاد ہے مجھے، سمجھ رہے؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ سنیے، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ دین کے سیکھنے والے، ان علماء سے پوچھیں، زمین تب تک قائم ہے جب تک علماء قائم ہے۔ سبحان اللہ، گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، زمین تب تک قائم ہے جب تک علماء قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی علماء کی لمبی زندگی کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی علماء کی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن پرندے ہی تو کرتے ہیں، یہ جو 2 ٹانگوں کا جانور ہے یہ تو پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ ادھر سے کھا رہے ہیں مولانا، ادھر سے کھا رہے ہیں مولانا، اسے یہی لگی رہا ہے بیٹا 4 دن سو کے دیکھ مدرسے میں، اگر نہ 5ویں دن گلوکوز کی بوتل لگوانی پڑ جائے تو نام بدل دینا۔ 4 دن سو کے دکھا، جب یہ مولوی اٹھے گا نا 2 بجے اور یہ بچے اٹھیں گے 3 بجے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرایا جائے گا، پہلے دن نمونیا نہ ہو جائے تو پھر نام بدل کے رکھ دے گا۔ یہ بھی ان کی ہمت ہے جو راتوں کو 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں۔ ہے ہمت؟ الارم لگا کے سوتا اگر 8 بجے بھی اٹھنا تو 8 بجے کے لیے الارم، اور ایسے چلیا کیا کہ بولے کھلتی نہیں۔ ان کی زندگی دیکھ اور سن، جن زمینوں پہ مدرسے ہوتے ہیں اللہ اس پوری بستی میں کرم کی بارشیں کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی سن لو، جن بستیوں میں مدرسے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ پڑھیے، فرمایا گیا اگر کسی بستی میں گناہ زیادہ ہو، بھوپور میں تو گناہ زیادہ نہیں ہو رہے، نہیں اعلان مت کرنا زیادہ ہو رہے، آج زمین پہ ہر جگہ کا حال یہی ہے۔ دکاندار ہے تو باٹوں میں مار رہا ہے، کپڑے والا تو میٹر میں مار رہا ہے، بھائی صاحب اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھا تو نمبروں میں مارے بیٹھا ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہیں نہیں۔ قاری صاحب ایک کا باٹ اٹھا کے دیکھا نیچے سے خالی کرائے پھر رہا، تلوایا 900 گرام نکلا۔ وہ بھائی جو گوشت کھاتا اسے بھی وزن کا تجربہ ہوتا ہے، ایک دن ہم بھی لیا ہے 2 کلو، تو 1 کلو میں 2 بار 100 گرام کم تول دیا۔ اب بتائیے ہمیں ہی نہ چھوڑ رہے کسے چھوڑ رہے؟ یہ حالات ہے ہمارے، گناہ زیادہ ہے بھائی، کسی کا حق نہ کھا، حقدار کا حق دے کے مرو۔ یاد رکھیے گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا اگر کسی زمین پہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو جانتے ہو اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بستی پہ جا کے پتھروں کی بارش کر دو۔ پتھر لے کر کے جب فرشتے آتے ہیں، ابھی آدھا سفر طے کیا ہوتا ہے، اتنے میں آواز آتی ہے اے میرے فرشتوں واپس لوٹ جاؤ۔ فرشتے واپس تو ہو جاتے ہیں لیکن عرض کرتے ہیں اے میرے مالک تیرا فیصلہ خطا سے پاک ہے، میرے مالک تو سوچنے سے بھی پاک ہے، جو تو کہہ دیتا ہے وہی حق ہوتا ہے، لیکن مالک بتا تو صحیح، پہلے تو نے پتھر برسانے کا حکم دے دیا، اب بتا تو صحیح واپس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو سننا پیارے، بات بڑی عظیم ہے، جب فرشتے کہتے ہیں کہ اب ہم پتھر لے کے گئے تھے واپس کیوں بلایا گیا، تو رب کی رحمتیں کہتے ہیں سنو فرشتوں، بے شک میں ان بستی والوں سے ناراض تھا، انہوں نے پاپ کیا تھا، مجھے ناراض کر دیا تھا، میں نے چاہا تھا ان پہ پتھر برسا دوں، لیکن جب تم پتھر لے کے چلے، آدھی رات کا وقت گزرا ہے، 10 سال کا بچہ ہے، آدھی رات کو اٹھا ہے، اس نے وضو کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد قرآن لے کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اے فرشتوں جس بستی پہ پتھر لے کے جا رہے ہیں اسی بستی کے اندر 10 سال کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، مجھے رحمان کہہ کے پکارا ہے، اگر ایک بچہ بستی کے اندر مجھے رحمان کہہ کے پکارے میں اس پہ عذاب اتاروں، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، بتا تو صحیح اگر ایک پڑھتے تو فرشتے واپس ہو جاتے ہیں۔ جس بستی میں صبح شام 10 قرآن پڑھتے ہوں گے اس بستی میں کرم کا اندازہ کون لگا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، بات اچھے، پڑھاؤ بچوں کو قرآن، مبارکباد کے لائق ہو، اپنے گھروں پہ قرآن پڑھنے والے کو کھلاتے ہو۔ میرے حضور نے فرمایا تھا یا تو عالم بننا یا طالب علم بننا یا پھر ان سے محبت کرنے والے بننا۔
اندازہ لگا یہ 12 جا کے کتنے حافظ بنائیں گے، سب کا کریڈٹ ان کے باپ کو جائے گا، قیامت کے دن جتنا ثواب سب کو ملے گا اتنا اکیلا حاجی صفدر شاہ کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو بناؤ گے حساب لگائے بیٹھا، ڈاکٹر تو بہت لمبی ہاتھ سنا دوسرے کسائی سے، ان کی من میں آ گئی تو ہڈی دیں گے، ہاں بھائی بیٹوں کو پہلے قرآن بناؤ، سب ڈاکٹر چور نہیں ہے بھائی، میں ایسے ڈاکٹروں سے بھی ملا ہوں مسلمانوں کا فری بھی علاج کرتے، بولتے ہیں سبحان اللہ۔ کم بولے اس بات پہ، کیا کوئی خاندان میں مسئلہ ہے؟ صحیح ہے کیا؟ کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے مسلم ڈاکٹروں سے، بھائی اللہ نے تیرے ہاتھ میں دوا کا قلم دیا، اگر کبھی یاد آ جائے نا حضور کی چہرے پہ داڑھی دیکھا کر تو حضور کا امتی سمجھ کے پیسے کم لے لیا کر، ادھر مریض کا کام ہو جائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ کریں ایسا کام، کبھی مصطفیٰ کے لیے کم کر کے دیکھیں۔ آج تو مولوی نکاح میں سے مولوی سے پیسے کم کراتے، کم کر لو کچھ۔ کیوں ڈی جے والے کو کتنے دیے؟ 18,000، باجے والے کو کتنے دیے؟ 16,000، ہم کو کتنے دیے؟ 2500 لے لو۔ بھائی شرم کر، شرم کر۔ یہ پورا جو برات اور یہ سسٹم، یہ خوشیاں مصطفیٰ کی سنت نکاح اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سارے بولے کیا اصل نکاح اصل ہے نا؟ کیا ہے؟ اور زور سے یہ چچا لوگ نہیں بولیں گے، ان کی تو ہو گئی، جن کی نہیں ہوئی اصل کیا ہے؟ سنے قاری صاحب اصل کیا ہے؟ مگر سن میری قوم، جس دن نکاح ہوتا ہو ڈی جے صبح سے بج رہا ہے، دوپہر ہو گئی، 3 بجے سے ناچنا شروع کیا، تب ناچنے کی فکر نہیں تھی، 4 بجے تک ناچتے رہے، گھومتے رہے، جب عصر مغرب کے بیچ کا وقت آیا، بلاؤ امام صاحب کو نکاح پڑھوانا ہے۔ اب امام صاحب اگر نماز پڑھانے میں دیر ہو گئی امام صاحب کو تو کہتے بدلو ایسے امام کو، اتنی دیر میں نکاح پڑھانے آیا ہے، ہوش کر ہوش کر، کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، یہ تیرے دروازے کا چپراسی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ہاتھ یہاں بنواتا ہے، رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دیا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ انہیں زکوٰۃ خور نہ کہو، اور منبر والوں سے بھی کہوں گا اشتہار میں یہ نہ کہیں غریب طلبہ کا خیال رکھے، کچھ اشتہار والوں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، نیچے ایک لائن ڈالتے ہیں مہربانی کریں غریب طلبہ کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ یہ کسی امیر کی جھولی میں پل رہے، یہ غریب نہیں ہے، یہ لوارث بھی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ وہ ہے جن کے مصطفیٰ بھی وارث ہیں، خود خدا بھی وارث ہے۔ ان کی ویلیو نہ گرا، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے اور مچل جائیں تو خدا کی رحمتیں برس جایا کرتی ہے، اگر یہ رو دے تو رب کے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں۔ مزاج خراب کر دیا قوم کے، انہیں چندہ کھانے والا کہہ دیتا، زکوٰۃ کھانے والا کہہ دیتا۔ سن، ایک بندے کا اپنا معمول تھا کہ وہ روز 1 روٹی اللہ کے نام پر صدقہ کرتا، یہی دستور اس کی زندگی کا تھا۔ ایک دن خواب دیکھا، حضور خواب میں تشریف لے آئے، حضور خواب میں تشریف لائے، آقا فرماتے بند غلام تو روز رب کی دعوت تو کرتا ہے، اپنے مصطفیٰ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ رونے لگ گیا، کہنے لگا حضور کیا خدا بھی دعوت قبول فرماتا ہے؟ کیا اس کی بھی دعوت کا ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بتا تو صحیح، کیا تو روز رب کے نام پہ 1
روٹی صدقہ نہیں کرتا؟ جی ہاں دیا کرتا ہوں۔ کہا پھر مجھے کیوں بھول جاتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کی دعوت کیسے کروں گا؟ سننا ذرا غور سے، آپ کی دعوت کا ثواب کیسے ملے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں سن، تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن کے پڑھنے والے رہا کرتے ہیں، دین کے سیکھنے والے رہا کرتے ہیں۔ اگر تیرے گھر کے اندر کبھی اچھا کھانا بن جایا کرے، تھوڑی سی روٹی لے لیا کر، تھوڑی سی سبزی لے لیا کر، اور قرآن کے پڑھنے والوں کے پاس جا، اپنے ہاتھ سے جا کے ان کو لقمہ کھلا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تو غریب کو ایک روٹی صدقہ کرے گا تو رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب پڑھنے والے کو ایک روٹی کھلائے گا تو تجھے مدینے والے مصطفیٰ کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یار نصیب والے ہو کبھی پھینک دیا جاتا ہے، نصیب والے نہیں، تمہارے گھر پہ وہ مہمان ہے جو مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں نہیں کھلاؤں گا تو بچے بھاگ جائیں گے، مدرسہ بند ہو جائے گا، تو وہ بھی کان کھول کے سن لو۔ ہم نے بہت سارے مدرسے ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ بچوں کا کھانا مدرسوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر راشن ختم ہوتا ہے نا، پھر وہ امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، آدھی رات کو مصلی بھی جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں مدینے کی طرف، اور آنکھ میں آنسو بھر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، مہمان بھی آپ کے ہیں، اگر صبح کو راشن کا انتظام نہ ہوا تو دنیا ہمیں نہیں کہے گی، آپ کی میزبانی کو لوگ بولیں گے۔ خدا کی قسم اگر مدرسے کا محتمم اتنا کہہ دینا تو پھر کسی امیر کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ادھر راشن کا انتظام مصطفیٰ کے مدینے سے کر دیا جاتا ہے۔ پڑھائیے بچوں کو، آگے بڑھیے، خود بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، کم سے کم ہر بندہ کمانے کے لیے گھر سے باہر جائے، خاص کر کے وہ لوگ جو پردیس جاتے ہیں، روز اپنی بیوی کے پاس بیٹھتے ہوں گے، شام کو آنے کے بعد گھر کا حساب بھی پوچھتے ہوں گے، بتا دن کیسا گزرا، خرچ کہاں کہاں کیا، کتنا بچا ہے، کتنا اور چاہیے کل کے لیے، یہ ساری باتیں تو کرتے ہوں گے، لیکن ایک بات میری طرف سے بھی بیوی سے کر لیں، یہ مت کہنا بیوی ہماری ہم مولوی کی بات کیوں مانے، بات سب کے کام کی کہہ رہا ہوں، کس دن بیٹھے بیوی سے کہنا، شریک حیات پردیس رہتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں، زندگی کا کچھ نہیں پتہ کب ختم ہو جائے، خدا جانے کس دن میری موت کی خبر آ جائے، اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو انہیں کم سے کم قرآن کی 1-2 سورت ضرور یاد کرا دو، بسم اللہ ضرور یاد کرا دو اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو، اور بیوی سے کہنا سن، اگر کسی دن یہ خبر آئے میرا انتقال ہو گیا ہے، وہ میرا جنازہ گھر سے سج کے اٹھے تو میرے جنازے میں بے شک مولوی بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ میرے 6 سال کے بیٹے کو بھی بھیج دیں، میرے جنازے کے ساتھ میرے 6 سال کے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے، کسی کا جنازہ مفتی پڑھائے، کسی کا جنازہ عالم پڑھائے، کسی کا جنازہ قاری پڑھائے، کسی کا جنازہ پیر پڑھائے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن سچی بات بتا دوں، یہ دعا جب کریں گے نا ربنا اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا، جب یہ دعا پڑھیں گے تو شاید ان کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، ان کے دل میں کوئی درد نہ ہو، اگر اسی مصلی پہ تیرا بیٹا کھڑا ہوگا اور سامنے تیرا جنازہ رکھا ہوگا اور پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہوگی، کوئی روئے نہ روئے، تیرا بیٹا جب تیرے جنازے کے آگے تیری نماز جنازہ پڑھائے گا اس وقت یہ رو کے کہے گا یا اللہ یہ میرا باپ بیٹا ہے، اس کی مغفرت کر دے، میرا ایمان کہتا ہے خدا کی قسم اس کی آنکھ کا آنسو نیچے بعد میں آئے گا، باپ کی بخشش کا پروانہ خدا کی طرف سے پہلے پیش کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور جنہوں نے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا ہے ان سے ایک گزارش ہے، وہ سن لیں، اپنے بچوں سے مزدوری نہ کرانا، ان بچوں سے کام نہ کرانا، کوئی بھی وقت نہ ہو ان کے لیے کسی کام کا تو گھر بیٹھا لینا، لیکن انہیں کھیت میں نہ بھیجنا۔ یہ نہیں کہتا کھیت کا کام نہ آئے، ان سے صرف اتنا کہنا کہ ہم نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے، ہم نے تمہیں محنت کر کے مزدوری کر کے پیسہ خرچ کر کے پڑھایا، بس آج بھی تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، بس اتنا تم سے امید کرتے ہیں ہم مر جائیں اور دفن کر دیے جائیں
جب سب منہ موڑنے ہماری قبر پہ آ کے بیٹھ جانا، جو قرآن تجھے ہم نے یاد کرایا ہے وہ پڑھ کے سنا دینا، جو دین ہم نے سکھایا ہے تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی نکال لینا۔ ان کی اتنی ڈیوٹی لگا دو، میرے بیٹے مزدوری صحیح تجھے قرآن پڑھایا، لوگوں کی گالیاں برداشت کی تجھے قرآن پڑھایا، مارکیٹ میں دھکے کھائے تجھے قرآن پڑھایا، لوگوں کے تانے سنی تجھے قرآن پڑھایا، لوگوں کی گالیاں برداشت کی تجھے قرآن پڑھایا۔ آج اتنا چاہتے ہیں ہم تجھ سے، اگر جنازہ اٹھے ہمارا تو تو بھی سب کے ساتھ واپس نہ آنا، ہماری قبر پہ بیٹھنا، اور جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ دینا۔ خدا کی قسم اگر ایسا ہو گیا تیرا بیٹا قبر پہ قرآن پڑھنے بیٹھ گیا، جو حساب کے فرشتے آئیں گے اللہ کہہ دے گا واپس ہو جاؤ، حساب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن لے کر کے اس کا بیٹا قرآن کے پہلے آ چکا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ طلبہ سے بھی ایک گزارش، کان کھول کے سنیں، کسی بھی لائن کا شاگرد ہو اور تجھے خدا کا واسطہ کبھی استاد کے مقابلے میں نہ آنا۔ اب تک یہ چلتی تھی زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم استاد ہے، سب سے زیادہ مظلوم استاد ہے۔ میں آج اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، میری اوقات کیا تھی؟ اگر میرے استاد نے مجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا تو میں بھی شاید کسی کھیت میں گھاس کاٹتا۔ آج جو ہواؤں میں اڑتا ہوں یہ ساری مہربانی میرے استاد کی ہے۔ اگر اس بلندی کے بعد میں استاد کو دیکھ کے چہرہ پھیروں تو پھر مجھ سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آج کتنے بدبخت نالائق ظالم ایسے شاگرد ہیں، ذرا سی انچ بھر اوقات کیا بڑھ گئی استادوں سے چہرے پھیر لیتے ہیں۔ اور سن، تو تب تک ترقی کرے گا جب تک استاد کی دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ جس دن اس نے چہرہ پھیر لیا کہنے کو ہپچی ضرور ہوگا لیکن عزتیں کھو دے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اتنے بڑے امام، آج کے یہ معاشرے میں ہوتا نہیں ہے، استاد آتے ہیں تو شاگرد اگر تھوڑے لوگ نعرے لگانے لگے نا نام کے تو راستہ بدل دیتے، ہاتھ چومنے پڑیں گے، یہ سوچ کے راستہ بدل دیتے۔ نانا دان، زندگی پر اگر تیرے بال سفید بھی ہو جائیں اور موقع ملے تو استاد کی جوتی سر پہ اٹھا کے رکھنا، یہ تیری سب سے بڑی نیک بختی ہوگی، اس کی جوتی سر پہ اٹھا کے رکھنا۔ کتنی محنت سے تجھے پڑھایا، اور یار اتنی پابندی سے تو باپ نے بھی ڈیوٹی نہ دی، اتنی پابندی سے تو ماں نے بھی جاگ کے تجھے نہیں اٹھایا، یہ تیرے استاد کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ اپنی نیند بھی کھوتا رہا، 3 بجے اٹھ کے پڑھاتا رہا۔ کیا دیا تم نے استاد کو؟ دستار بندی پہ کچھ 1000 روپے یا صرف 1-2 جوڑا، یہ دیکھ کر کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا؟ نہیں، نادان امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اپنے شاگرد کے ساتھ غالباً امام ابو یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خط و کتابت کا سلسلہ ہے، تصنیف جاری ہے، اوراق رکھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک گیند آ جاتی ہے آپ کے سامنے، اور اس گیند کو اٹھانے کے لیے ایک بچہ دوڑ کر کے آیا، آپ نے بچے کو دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، امام ابو یوسف نے دیکھا، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضرت امام اعظم بیٹھے، پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، پھر وہی بچہ آیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں حضرت جی بات بتائیے آپ اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تب امام اعظم نے کہا تھا یہ بچہ بار بار میرے آگے سے گزرتا ہے، میں اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جانتے ہو کتنا بڑا امام ہے امام اعظم، اتنا بڑا امام، اگر مسائل نہ دیے ہوتے تو آج قوم اندھی ہوتی، اگر فقہ نہ دیا ہوتا تو آج قوم آوارہ ہوتی، اگر قوم کو وقار ملا ہے تو امام اعظم کے قلم کے صدقے میں دیا گیا۔ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے یہ ہمیں امام اعظم نے بتایا۔ اتنا بڑا امام، شاگرد کہتے ہیں حضرت جی کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے بچہ گزر کے جا رہا، کہا یہ سید ہے کہا، کہنے لگے یہ میرے استاذ کا بیٹا ہے۔ استاذ نہیں، استاذ کا بیٹا۔ کہنے لگے حضرت جس کی گیند تو بار بار آئے گی، تو مسکرا کے کہنے لگے کہ میں اگر یہ زندگی بھر یوں ہی آتا جاتا رہا میں پوری زندگی کھڑے ہو کے یہی اس کا احترام کرتا رہا گا۔ یہ ہوتا ہے استاذ۔ آج ذرا سے لہجے کے اچھے ہو گئے، تھوڑا سا خطبہ
آج کیا ہو گیا؟ کسی چھوٹے سے مدرسے میں نوکری کیا لگ گئی، اب استاد کو خاطر میں نہیں لاتا. خدا کی قسم آج جو مٹی کا ڈھولا ہے، آج جو عزت ملی ہے یہ استاد کی محنتوں سے ملی ہے، استاد کی دعاؤں سے ملی ہے. آج میرے جوانوں اور قرآن کے پڑھنے والوں، تم 12 لوگ قرآن پڑھ کے چلے جاؤ گے، بھول مت جانا اس ادارے کو، بھولنا مت اپنے استاذ کو. اور یار سب نے سب کی خدمتوں میں نذرانے پیش کیے. کبھی استاذ کی یاد آ جایا کرے تو سال میں ایک بار ضرور آ جایا کرنا، سال میں نہ صحیح 2 سال میں ضرور آ جایا کرنا. میں جانتا ہوں استاد تجھے کچھ نہیں دے سکتا لیکن دعائیں تو دے سکتا ہے. مجھے ایک عالم کا جملہ آج بھی یاد ہے. وہ کہتے میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے میرے جوتے اٹھا کے لا. کہتے میں جوتے اٹھانے گیا، میرے استاد کے جوتے پہ گرد لگی تھی. میں نے سوچا کسی کپڑے سے صاف کروں، کپڑا تلاش کیا نظر نہیں آیا. جب کوئی کپڑا نہیں ملا کہتے میں نے اپنا دامن لیا، استاد کا جوتا صاف کرنا شروع کر دیا. میرے استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹے کیا کر رہا ہے؟ کہا اگر جوتے پہ گرد لگی تھی کہ اپنے کپڑے سے صاف کر رہا ہوں. کہ بیٹے کوئی اور کپڑا دیکھ لیتا. کہنے لگا حضرت آپ کے جوتے کے لیے میرے دامن سے بہتر کوئی کپڑا نظر نہیں آیا. اتنا کہنا تھا، استاد کی آنکھ میں آنسو آئے اور ایک جملہ زبان سے نکلا اور اس جملے میں تقدیر بدل گئی. استاد نے کہا تھا اے بیٹے تو نے میرے جوتے اپنے دامن سے صاف کیے ہیں، چاہ تو آگوتا ہو دنیا کا بڑے سے بڑا نہیں، تیرے جوتے کو سینے سے اٹھا کے کھڑا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور پھر وہی ہوا، اس زمانے نے دیکھا اس نے استاد کی جوتی ایک بار اٹھائی تھی، پھر داتا میں زیست دنیا اس کے جوتے اٹھاتی رہی. استاد اگر چاہے تو ایک دعا میں قسمت بدل دیتا ہے، ایک دعا میں. قرآن پڑھنے والوں، قاری ہو کے جانے والوں، نہ ادارہ بھولنا ہے نہ استاذوں کو بھولنا ہے. اور ان کا بھی تم پہ احسان ہے جنہوں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے. تمہارا ان سے خون کا رشتہ نہیں تھا، تمہارا ان سے خاندان کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اپنے بیٹے کو بعد میں کھلاتے تھے، تجھے پہلے کھلایا کرتے تھے. اپنے بچوں کو بعد میں پلایا، پہلے تجھے پلایا. اتنے احسانات ان کے ہیں. خدا کے واسطے کبھی زندگی میں اگر یاد آ جایا کرے تو ان کو بھی سلام کر لیا کرنا، تاکہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کے دل میں حوصلے بھی پیدا ہوتے رہے، جذبے بھی پیدا ہوتے رہے. ہاں میری قوم اب آگے بڑھ، دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے، ہم ہی کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان مدارس کو ایسے ہر مدرسے کو اپنا کاندھا دینا ہوگا. خدا کی قسم آج تک یہ مدرسے مصطفیٰ کی امت کے ذریعے چل رہے ہیں. یہ سرکار سمجھتی ہے میں چلا رہی ہوں، گورنمنٹ سمجھتی ہمارے فنڈ سے چلتے، اور جتنا تو فنڈ دیتی ہے نا اتنا تو مصطفیٰ کے غریب امتی زکوٰۃ میں لٹا دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں لٹا دیا کرتے. بڑھو آگے اور مدرسوں کو کاندھے لگا دو. قیامت میں جب حضور پوچھیں بتا یہ قرآن پڑھ کے آیا، یہ پڑھا کے آیا، تو کیا کر کے آیا؟ کہتے میں حضور میں آپ کے گھر کو اپنا کاندھا لگا کے آیا. کریے کوشش، آگے بڑھیے. پڑھ نہ سکے، پڑھا نہ سکے، طالب علم نہ بن سکے، ان سے پیار کرنے والے بن سکے. کریں گے پیار انشاءاللہ. ایسے لوگوں سے دور رہنا جو علماء کی مخالفت کرتے. ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے مسجد کے آگے ان کا پھاٹک تھا، ان کا کام یہ تھا اس میں سوراخ کر رکھا تھا. روز دیکھتے تھے. اثر بعد امام گئے تھے، کل اثر کے بعد امام چل کر یہی وہی پڑی رہتی تھی. جب گیٹ بجا کھٹ سے جھانکر لگا، اچھا امام صاحب نہیں جائے. امام صاحب کل اثر بعد کہاں گئے تھے؟ وہ تھک گیا، کہنے لگا یا اللہ یا تو مجھے ہی ہٹا دے یا اسے ہی ہٹا دے. پھر ایک دن ہوا کیا، پرانے چوکھٹ تھی، وہ گارے کی چنائی تھی اس کی. ایک دن کسی نے زور سے دھکا مار دیا، پورا پھاٹک اٹھے کے اوپر گر گیا. اسے بھی دب کے مرا. اگر ایسی ہو تو علماء سے پیار کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بچوں کو دین کا عالم بناؤ. وہ یار ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، ماسٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم ایک قرآن کا پودا اپنے گھر میں بھی لگا لو. قرآن کے پودے کا مطلب ایک بیٹا حافظ قرآن بنا. اگر ایک حافظ بن گیا نا تو 7 پشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے. اور 7 پشتے بھی یہ سمجھ لیں، اگر خاندان میں قاری عبد المطلب
حافظ بن گئے تو اب کسی کو جینے ہی نہیں دیں گے. ہاں کہ اب تو لائسنس ہے. ہاں جتنا اونچا ہو اتنا جھک کے جی. خدا کی قسم جتنا جھکے گا اللہ تجھے اتنی ہی عزتیں عطا فرمائے گا. اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کے خاندان کو اور ان کے بھائیوں کو. ایک بات اور کہہ دوں اگر 5 منٹ اتنی اچھی ہوتی ہے جتنی ریئیکشن نہ کرے. اگر پلٹی کر دے تو اسپتال بھی گندا ہو. کامیاب لوگوں سے سوال کرتے ہیں. اگر کوئی حافظ بنا, مان لو قاری صاحب حافظ بنے, یہ حافظ بنے, یہ بنے, اگر تمہارے بڑے بھائی ہیں تو اپنے بڑے بھائیوں کو باپ کا درجہ دینا. اس لیے کہ جب تم پڑھتے تھے نا تو مزدوریاں کر کے تمہارے بھائی تمہارا خرچ اٹھاتے تھے. اگر وہ تم سے مزدوریاں کراتے نا تو وہ تمہارے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا, ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا. انہوں نے زندگی تمہارے نام کی ہے. آج ذرا سی ترقی ہو جائے تو بھائی کو نہ بھولنا, بلکہ اگر قلم تمہارے ہاتھ میں ہے اور بڑے بھائی کے ہاتھ میں ڈھیلا ہے, کبھی اچھی بنے نا تو قریب بھائی کے دسترخوان پہ لے جا کے بیٹھ جانا, اس کی پیالی اپنے آگے رکھنا, اپنا پیالہ اس کے آگے رکھنا, کہنا آج میرے حصے کا تو کھا, تیرے حصے کا میں کھاؤں گا. خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے میں وہ لذت نہیں آئے گی جتنا غریب بھائی کے دسترخوان کا کھانا کھانے میں لذت. سبحان اللہ. اپنے بڑوں کا ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ہماری کامیابی کے پیچھے. باپ تو باپ ہوتا ہی ہے, لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ ہوتا ہے. تمہارے دکھ کی گھڑی میں وہ آگے بڑھا. خدا را پڑھنے والوں اپنے بڑوں کی عزت کرنا, اپنے بڑوں کی قدر کرنا. میں کوئی رٹی ہوئی بات نہیں کہتا, جو حالات دیکھتا ہوں وہی کہنا شروع کر دیتا ہوں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ گفتگو کو دنیا تقریر کہنے لگ جاتی ہے. بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. فرمایا گیا سن لو لوگوں, اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے ہو, مدارس سے دور کر رہے ہو. فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے جاننے والے اور انجان لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں, ان کا مقام کتنا ہو. فرمایا گیا اگر حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے 40 دن کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. جہاں دفن کر دیا جائے 10 قبر و پیروں کی جانب کا عذاب ختم, 10 دائیں جانب کا, 10 بائیں جانب کا, 10 سرہانے کا, 40 قبروں کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. وہ بتا جب تم مرنے میں برابر نہیں ہو سکتا تو جینے میں کیسے برابر ہو سکتا. ان کی عزت کرے. یہ قرآن کے قاری ہے. بچوں ہوئے اغلاط تو میں فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ. تو بھائی کلمہ تو ذرا زور سے پڑھ لو, زور سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.